الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ فرمان آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گنہگاروں کی بخشش کروانے آئے ہیں۔ وہ پرچے جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یظنون انفسہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت کریمہ کی مختصر وضاحت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک اہم سبق دیا گیا ہے۔ آیت مقدسہ کا پس منظر یعنی پچھلی آیات سے تعلق یوں ہے کہ رب کائنات نے ہمیں نماز اور صبر کا حکم دیا، پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی نماز بہت بھاری ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہاں جو خاشعین ہیں، رب کریم کا خوف رکھنے والے ہیں، اس رحمان و رحیم رب سے محبت رکھنے والے ہیں، جن کے دل خوف و خشیت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اب خاشعین یعنی خوف خدا والے کون ہیں، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یظنون انفسہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس جگہ ظن یعنی گمان بمعنی یقین ہے۔ یہ خاشعین کی 2 صفات ہے۔ نمبر 1، خاشع وہ ہوتا ہے جو روز قیامت اللہ پاک کے حضور حاضری کا یقین رکھتا ہے، اللہ پاک کے حضور پیشی کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ نمبر 2، خاشع وہ ہوتا ہے جو موت کو اس دنیا میں پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانے کو ہر لمحہ اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ سب مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا مگر یہ ان پر بہت بھاری تھا۔ انہیں اپنے منصب عہدے چھوٹتے نظر آتے تھے، آمدن بند ہوتی دکھائی دیتی تھی، لہٰذا یہ منصب اور مال کے لالچ میں
ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ انہیں اس کا حل دیا گیا، حکم ہوا صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان دو عبادات کے ذریعے تمہارے اندر ایمان قبول کرنے کی ہمت آ جائے گی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نماز خود بہت دشوار عبادت ہے، پابندی کے ساتھ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا آسان نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک مشکل کا جو حل دیا گیا وہ خود مشکل ہے، چنانچہ اس کی آسانی کی تدبیر بیان ہوئی۔ فرمایا گیا اپنے رب سے ملاقات اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے کا خیال دل میں جما لو۔ جب دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو دنیاوی فکروں سے نجات مل جائے گی۔ دنیاوی فکروں سے نجات مل جائے گی تو دل کو قرار آ جائے گا، اور دل کو قرار آ گیا تو نماز آسان ہو جائے گی، بلکہ نماز کی لذت ملنے لگے گی۔ جب یہ لذت ملنے لگے گی تو دل میں نماز کی محبت ابھرے گی، اس سے تمام نماز کے پابند بن جاؤ گے۔ جب نماز کے پابند بن جاؤ گے تو اس کی برکت سے سب مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ترتیب پر غور فرمائیے۔ سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے خوف خدا، اللہ پاک کے حضور حاضری کا تصور، موت کی یاد۔ جب یہ نصیب ہو جائے تو آدمی نمازی بھی بن جاتا ہے، نیکیوں کی محبت بھی مل جاتی ہے، گناہوں سے نفرت بھی مل جاتی ہے، دنیا کی محبت بھی دم توڑ دیتی ہے، فکر آخرت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اخلاق اور کردار بھی سنور جاتے ہیں، اور اسی خوف خدا اور موت کی یاد کی برکت سے سب مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ قبر بھی اس کی جنت کا گلزار ہے، باغ فردوس کا بھی وہ حقدار ہے۔ قلب میں جس کے راسخ ہے خوف خدا، جو مقدر سے ہے عاشق مصطفیٰ، اس کو نار جہنم سے کیا واسطہ، مرتے ہی بالیقین سوئے جنت گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے خوف خدا کے فائدے سمجھ میں آتے ہیں۔ نیکیوں پر استقامت کا وظیفہ، سب سے پہلا فائدہ تو یہی کہ خوف خدا کی برکت سے آدمی پکا سچا نمازی بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنی مشکلیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں نمازی بن جاؤں مگر بن نہیں پاتا، روز رات کو الارم لگا کر سوتا ہوں مگر فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، روزانہ ساری نمازیں پڑھنے کی نیت بناتا ہوں مگر اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس مشکل کا بہترین علاج قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ فرمایا الذین یظنون انفسهم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ جو نمازی بننا چاہتے ہیں مگر بن نہیں پاتے، جن کے دل نماز کی طرف مائل نہیں ہو پاتے، جن کے دلوں میں نمازوں کا شوق نہیں ہے، جن کو دنیاوی مصروفیات نمازوں سے اور دوسرے نیک کاموں سے غافل کر دیتی ہے، انہیں چاہیے کہ رب کے حضور حاضری کا تصور باندھا کرے اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرے۔ اس کی برکت سے نمازوں اور نیکیوں کی محبت بھی مل جائے گی، اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ الکریم پکے سچے نیک اور نمازی بن جائیں گے۔ صبح آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ حافظ ملت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میلاد شریف کی جلسے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ ایسا انسان جو کئی راتوں کا جاگا ہو، تھکا ہارا ہو، کسی اچھے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام دہ بستر لگا دو اور ہر طرح کے آرام کا سامان مہیا کر دو، اب اس تھکے ہارے انسان سے اس کمرے میں سونے کے لیے کہہ دو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے، تو بتاؤ اس تھکے ماندے اور کئی راتوں کے جاگے ہوئے انسان کو
اس آرام دہ کمرے میں نیند آئے گی؟ مجمع میں سے کسی نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اسی لیے کہ اس انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا، سانپ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اب اس کی نیند غائب ہو گئی۔ جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو خدا کا خوف دل میں ہو اور نماز کے وقت نیند آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے، موت کو یاد کیا کرے، رب کے حضور حاضری کا تصور باندھا کرے، رات کو جب سونے لگے تو نماز فجر کے لیے الارم ضرور لگائے، بلکہ کسی نمازی یا بن پڑے تو محلے کی مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں درخواست کر دے کہ وہ آپ کو صبح نماز کے وقت جگا دیا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرے، رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر کچھ دیر کے لیے موت اور قبر و آخرت کا تصور باندھ لیا کرے۔ یہ سونے کے آداب میں سے بھی ہے کہ سیدھی کروٹ پر سیدھے رخسار کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئے اور اس وقت قبر میں سونے کا تصور باندھ لے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم اور بہت سے فائدے ملنے کے ساتھ ساتھ فجر میں اٹھنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ رب کے حضور حاضری کا خیال طاقت دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا، اللہ پاک کے حضور حاضری کا خوف اور یہ تصور بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ اس سے آدمی کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ یہ ایک پوشیدہ طاقت ہے جو ہمیں بہت بااہم ہمت اور بلند حوصلہ بنا دیتی ہے۔ اس کی برکت سے آدمی ایسے کارنامے انجام دے لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اور انہیں بادشاہ بنایا کس نے تھا؟ اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اللہ پاک کے حکم سے انہیں بادشاہ مقرر کیا گیا۔ جب یہ بادشاہ بن گئے تو اس وقت کا ایک بڑا غیر مسلم تھا، جالوت۔ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اور جالوت سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر جنگ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اللہ پاک کو ان کا امتحان مقصود ہوا، چنانچہ حکم ہوا تھوڑا آگے چل کر ایک نہر آئے گی، تمہیں پیاس بھی بہت لگے گی، مگر جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا وہ لشکر میں شامل رہے گا، جو پانی پی لے گا اسے واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔ چلتے چلتے کچھ ہی آگے جا کر وہ نہر آ گئی۔ اب معاملہ یوں ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے نہر سے پانی پی لیا۔ حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو لشکر سے باہر کر دیا اور گھر بھیج دیا۔ اب باقی جو بچے وہ صرف 313 تھے۔ اب سامنا تھا جالوت کا، بہت ہی طاقتور اور بڑی فوج والے بادشاہ سے جنگ تھی۔ ادھر حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں صرف 313 افراد تھے۔ یہ دیکھ کر بعض لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، ہمت جواب دے گئی، یہ بولے لا تقتلن اليوم بجالوت وجنودہ، اور ہم میں آج طالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ یعنی یہ گویا ہمت ہار بیٹھے تھے کہ کہاں جالوت کا اتنا بڑا اور طاقتور لشکر اور کہاں ہم 313 افراد، ہم جالوت کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے؟ ان ہمت ہارنے والوں کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذین یظنون انفسهم ملاق اللہ، جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں قیامت کا یقین تھا، بارگاہ الہی میں حاضری کا منظر ان کے خیالات پر چھایا ہوا تھا۔ یہ خوف خدا رکھنے والے تھے، اللہ پاک سے ڈرنے والے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کیسی ہمت دکھائی، بولے کم من فئات
قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اے لوگو، ہم 313 ہیں تو کیا ہوا؟ جالوت کا لشکر بڑا اور طاقتور ہے تو کیا ہوا؟ تم ہمت مت ہارو، ہم اللہ پاک کے بندے ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے بہت مرتبہ چھوٹے لشکر کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح فرما دیتا ہے، لہٰذا ہمت سے کام لو۔ ان کی یہ نصیحت اثر کر گئی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی 313 کے مختصر سے لشکر نے جالوت کے ہزاروں کے لشکروں کو زبردست اور تاریخی شکست سے دوچار کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں دیکھیے ان 313 میں یہ جو باہمت لوگ تھے، بڑے حوصلے والے لوگ تھے، اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ ان کا یہ وصف بتایا کہ یہ اللہ پاک کے حضور حاضری کا یقین رکھنے والے لوگ تھے، خوف خدا والے لوگ تھے۔ اسی خوف خدا نے انہیں بہت باہمت اور بلند حوصلے والا بنا دیا تھا۔ اسی کی برکت سے انہوں نے اتنے بڑے لشکر پر قابو پا لیا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ خوف خدا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضری کا خیال آدمی کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جس کی برکت سے انسان بڑی بڑی مشکلات سے مسکرا کر گزر جاتا ہے۔ دیکھیے نا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں کیسا صبر کیا، کیسی استقامت دکھائی، کیسا مشکل امتحان تھا جس میں آپ ثابت قدم رہے اور کامیاب ہو گئے۔ آپ کا بھی یہ وصف تھا کہ آپ موت کو ہر وقت سامنے رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کی رات، جس رات کی صبح کو کربلا میں جنگ ہوئی، اس رات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کی بہن ہے، آپ امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی پریشانی اور دکھ آپ کے سامنے بیان کیا کہ کربلا کا میدان ہے، چاروں طرف یزیدی ظالم ہے، اب ان مشکلات سے کیسے نپٹنا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بہت خوبصورت نصیحت فرمائی اور ارشاد ہوا، بہن، شیطان تمہاری برداشت اور صبر کو نقصان نہ پہنچائے۔ زمین والے سب ایک دن موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، آسمان والوں کو بھی بقا نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر خوف خدا بڑھائے، اللہ پاک کے حضور حاضری کا تصور باندھا کرے، موت کو یاد کیا کرے، یقین مانیے اس کی برکت سے مشکلات سے بھری ہوئی اس دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم اور مصیبتیں آسان ہو جاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی، دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائے گی۔ شاعر نے کہا، تم اے بوڑھو سنو، نوجوانوں سنو، اے ضعیفو سنو، پہلوانوں سنو، موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو، جلد توبہ کرو میری مانو سنو، ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور، اس کو تم مجرموں کچھ سمجھنا نہ دور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دل میں قبر و آخرت کا خوف بسانے والوں کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں سنیے۔ دل میں خوف خدا بسانے والوں کو جنت کے باغات اور چشمے عطا کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے، ان المتقین فی جنت وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا تو اللہ پاک اسے ہر شے سے خوف زدہ کرتا ہے۔ حضرت کعب الاحبار
رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے سبز موتی کا ایک محل پیدا فرمایا ہے جس میں 70,000 گھر ہے اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ محض اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو یہ خوف ہر بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ مثالی معاشرے کے لیے خوف خدا شرط اول ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا کے فائدوں میں سے ایک اہم اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے معاشرے کی تمام برائیاں دم توڑ جاتی ہے۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے، اللہ پاک کے حضور حاضری کا ڈر مل جائے، موت کی یاد ہمارے دل میں بیٹھ جائے، تو اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ واقعی مثالی معاشرہ بن جائے، ہمارے معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائے، گناہوں کے اڈے ویران ہو جائے اور پورا معاشرہ دنیا میں جنت کی تصویر بن جائے۔ اگرچہ گناہوں کے، جرائم کے اور بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک بہت اہم اور بنیادی سبب خوف خدا کی کمی بھی ہے۔ شراب کیوں پی جاتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ آدمی بدکاری کی طرف کیوں بڑھ جاتا ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ سود کیوں کھاتے ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ چوریاں کیوں ہوتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ ناحق قتل کیوں ہوتے ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ جوئے کے اڈے کیوں چلتے ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ دوسروں کو ناحق تکلیف کیوں پہنچائی جاتی ہے؟ صرف خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ غیبت کیوں ہوتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، یہ سب کیوں ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ گھر گھر میں جنگ کیوں ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ ناپ تول میں کمی کیوں کی جاتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے۔ غرض گناہوں کی جتنی بھی بڑی بڑی فہرست بنا لی جائے، ان تمام گناہوں کے اسباب میں جو بنیادی چیز ملے گی وہ خوف خدا کی کمی ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اگر معاشرے سے گناہوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہوگا۔ خوف خدا کے سبب غشک کھا کر گر پڑے۔ حضرت مسعر بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے۔ بے خیالی میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا۔ لڑکے کی چیخ نکل آئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ، یعنی جناب کہ آپ روز قیامت کے لیے جانے والے انتقام سے نہیں ڈرتے؟ بس اس لڑکے کی یہ بات سننی تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ غشک کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک پاؤں محض بے خیالی میں اس لڑکے کے پاؤں پر پڑا۔ آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اس لڑکے کی زبان سے بھی بے ساختہ جملہ نکلا، مگر اس جملے میں روز قیامت بارگاہ الہی میں حاضری کا ذکر تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہی بارگاہ الہی میں حاضری کا خیال آیا، آپ پر لرزہ طاری ہوا اور غشک کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ غور فرمائیے، جو بندہ اتنا اللہ پاک سے ڈرتا ہو، کیا وہ کسی کی حق تلفی کرے گا؟ کیا وہ کسی کو گالیاں دے گا؟ کیا وہ کسی کے رقم دبائے گا؟ کیا وہ کسی کو ناحق ستائے گا؟ کیا وہ دوسرے کی نیند خراب کرے گا؟ کیا وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو خوف خدا والا ہوگا وہ ہر دم دوسروں کی حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ معلوم ہوا اگر ہمیں خوف خدا کی نعمت نصیب ہو جائے
تو انشاءاللہ الکریم معاشرے سے جرائم اور حق تلفیاں بالکل ختم ہو جائے۔ شاعر نے کہا عطا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پر ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور جذبہ خیر خواہی، ایک بار علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مدرسہ فیضان العلوم میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ واپسی پر ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ رکشہ میں تشریف فرما ہوئے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، حضور فلاں پریشانی سے دوچار ہوں، تعویذ عطا فرما دیجئے۔ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ گاڑی کا ٹائم ہو چکا ہے اور تم ابھی تعویذ کے لیے بول رہے ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ارشد القادری صاحب کو روک دیا۔ علامہ صاحب نے عرض کی، حضور گاڑی چھوٹ جائے گی۔ اس پر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے خوف خدا کے جذبے سے سرشار ہو کر فرمایا، چھوٹ جانے دو، دوسری ٹرین سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر کل قیامت کے دن اگر خداوند کریم نے پوچھ لیا کہ تو نے میرے فلاں بندے کی پریشانی میں کیوں مدد نہیں کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ فرما کر رکشہ سے سارا سامان اتروا لیا۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبے گینے کو، یعنی ہر وقت مسلمان بھائیوں کے دل کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ کہیں کسی کے دل آزاری ہو جائے۔ اے عاشق رسول غور تو فرمائیے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا والے تھے۔ آپ کو روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا خوف تھا۔ آپ نے ایک دکھی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے گاڑی چھوڑنا پسند کیا، لیکن ان کو دکھ ناپسند نہ کیا، مگر اس کے دل جوئی کے بغیر چلے جانا منظور نہ ہوا۔ اب غور فرمائیے، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا یہ جذبہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا معاشرہ کیسا حسین اور خوبصورت ہو جائے، لڑائی جھگڑے دم توڑ جائے، گالی گلوچ کا تصور بھی باقی نہ رہے، حسد جلن بغض و کینہ وغیرہ یہ تمام باطنی بیماریاں معاشرے سے ختم ہو جائے۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ صرف خوف خدا کے ذریعے۔ قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر، کامیابی ہوگی تیری انشاءاللہ ہر ڈگر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دو وصف ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بارگاہ الہی میں حاضری کا تصور، موت کی یاد، یہ دونوں چیزیں اگر نصیب ہو جائے تو ہم پوری طرح اندر سے سدھر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ دو وصف اپنے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش فرمائیے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ پاک کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ کا معنی ہے، اے ایمان والو ڈرو اس دن سے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ وہ دن جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، بدن سے روح نکالی جائے گی، مسجدوں میں اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں قضائے الہی سے انتقال کر گیا۔ پھر جلد ہی غسال یعنی غسل دینے والے کو بلا لیا جائے گا، غسل دے کر کفن پہنا دیا جائے گا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اے ایمان والو ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ شاعر نے کہا ہے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، منہ خدا کو ہے
دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے، آخر میں موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر میں موت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور دل کی سختی کی شکایت کی۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلی فی قبوری واعتبر بالنشوری، یعنی قبروں کی حالات پر غور کیا کرو اور مرنے کے بعد اٹھنے سے عبرت لیا کرو۔ جب اس بزم سے چل دیے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور خاص کر مومن بھائی مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔